سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے آخرت یاد آتی ہے، اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے، اور یہ احساس بجائے خود بہت بڑی غنیمت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ احساس کتنا شدید تھا، متعدد احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پہ رہتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے بھی قیامت کی نشانیوں کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے تھے۔ کبھی آپ کو خواب میں دکھائی جاتی، کبھی آپ لیٹے لیٹے امت کے حالات کو یاد کر کے اور قیامت کی علامات کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے۔ ان میں سے ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ماں جی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه، اللہ کے پیارے نبی سوئے سوئے اٹھ پڑے۔ ایک روایت میں اضافہ ہے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، انتہائی زیادہ گھبرائے ہوئے۔ اس روایت میں ہے محمرا وجهه، اتنے گھبرائے ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور چہرہ لال سرخ ہوا تھا۔ زبان سے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پورا منظر ذہن میں لائے، آپ آرام کر رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، چہرہ لال سرخ ہوا جا رہا ہے۔ ہماری ماں جی حضرت زینب بنت جحش کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہ ہو گئے عرب، ایک برائی، ایک بلا، ایک مصیبت ہے، بہت قریب آ گئی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، آپ تباہی پریشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آ جائے گی؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں آ جائے گی جب گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب گندگی اور برائی زیادہ پھیل جائے گی تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آ جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو پہچاننے سے انسان میں قرب قیامت کا احساس پیدا ہوا، اور اس احساس کے پیدا ہونے سے انسان کے اندر قیامت کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا شوق، برائی سے دوری، اور قیامت کی وہ علامات جو خیر پر مبنی ہیں ان کا حصہ بنتا ہے انسان، اور قیامت کی وہ علامات جو شیطانی کوششوں سے آتی ہیں اور جن سے برائی مزید پھیلتی ہے، انسان ان سے بچتا ہے۔ ہماری ایک اور ماں
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ غور کریں کہ یہ روایتیں بیان کرنے والی ہماری مائیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو یہ پریشانی گھر میں ہو رہی ہے، رات کے وقت ہو رہی ہے، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو بستر پہ لیٹے ہوئے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہماری ماں جی ہی گھر میں ہے۔ پہلی روایت کی راویہ ہماری ماں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اٹھ پڑے، کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ خوشی کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے، اور سبحان اللہ حیرانی اور تعجب کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے۔ حیران ہوں میں حیران ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلہ من الفتن، آج کی رات کتنے ہی فتنے ہیں جو اتارے گئے ہیں، مطلب کہ میں نے ان فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ کو وحی کے ذریعے دکھائے گئے، یا آپ کو نیند کے اندر خواب میں دکھائے گئے۔ کتنے ہی فتنے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فتح من الخزائن، ایک طرف تو خزانے فتح ہو گئے، اور دوسری طرف فتنے بھی بڑے اتر آئے۔ ایقظوا صواحبات الحجر، ام سلمہ یہ جتنی 7 کمروں میں میری زوجات سوئی ہوئی ہیں، مومنوں کی مائیں سوئی ہوئی ہیں، ایقظوا، ان سب کو اٹھا دو، ان سب کو بیدار کر دو، جو فتنے اور قیامت کی جو علامات نشانیاں جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو بتا دو۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی، کیونکہ ان کا لباس اتنا چست ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا۔ تو گویا قیامت کی علامات بھی آپ کو دکھائی گئی ہوں گی، اور اندازہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان قیامت کی علامات میں آپ کو یہ بھی دکھایا گیا ہوگا کہ عورتوں کا لباس کیسا ہو جائے گا، اور قیامت کی علامات میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ عورتیں کس قدر بے حیا ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔